قرآن کی اے بیٹا اے حفصہ بیٹھو بابا وہی بیٹھو. ابھی اماں نہیں بلا رہی ہے تمہاری، بیٹھو. تمہارے لیے تو ہم بول رہے ہیں، تم ہی لوگ بھاگو گی. ایسی کہ بہن ہوتی ہے؟ بہن سب ایسی ہوگی؟ بیٹی ایسی ہوتی ہے باپ کو چھوڑ کے جائے گی؟ جاؤ گی تم لوگ؟ نہیں نا. ایک بھی اٹھی تو سب کو اسٹیج پہ بیٹھا دیں گے لا کر. سمجھ لو پھر. ہاں، بیٹی بہن ایسی نہیں ہوتی. ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں نا بنگلور سے. آپ ہم کو چھوڑ کے جائیں گے آپ؟ ہاں بولو انشاءاللہ نہیں. انشاءاللہ نہیں. ہاں، آپ ہی سے یہ گاؤں رونق ہے. آپ ہی کی وجہ سے آج اتنا خوبصورت جلسہ ہو رہا ہے. اگر آپ نہ ہوتی تو جلسہ ہوتا؟ ہاں، اس لیے بیٹھو. تو کلام مقدس کی مولانا اسرافیل صاحب دیکھیے گا، نقطہ دیکھیے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نقطہ، یہ پوائنٹ جو میں بولنے جا رہا ہوں آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر کسی کتاب میں ہو تو کم سے کم میں نے نہیں دیکھا ہے مجھے بتا دے کہ فلانی کتاب میں ہے تو میں جا کر کے دیکھ لوں. جبریل امین جب قرآن لے کر آئے، یوٹیوب والے بھائی ہم کو دیکھو نا، دنیا کو دکھا رہے ہو ہم کو، تم ہی ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. جبریل امین جب پہلی آیت لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ پڑھیے اقرا. کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ارے بولو بھائی، پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں. جبریل بس یہ کہہ رہے تھے کہ پڑھیے. تو پیغمبر کی زبان تو عربی تھی نا، لفظ اقرا کہنے میں دقت کیا تھی؟ کوئی دقت تھی؟ اس کے باوجود میرے آقا کہہ رہے تابش ادھر دیکھو، تم کو نعت کا سہارا ملے گا، نعت لکھنے میں آسانی ہوگی، بند بن جائے گا تمہیں. نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. زور سے بولو، پڑھا ہوا. پھر دوبارہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اقرا. نبی نے کہا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ جبریل نے کہا اقرا. نبی نے کہا ما انا بقاری. او جبریل میں کہہ رہا ہوں نا مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبریل علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ اب ہم کرے تو کیا کرے. اب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر جبریل امین نے دیکھا میرا رب مسکراتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رب مسکراتا ہوا نظر آیا. کبھی کبھی جب دو بھائی میں جھگڑا ہوتا نہیں چھوٹا چھوٹا، یا بھائی بہن چھوٹی والی چاکلیٹ کے لیے، روٹی کے لیے، بسکٹ کے لیے لڑے گی نا، تو دور کھڑا ہو کر کے باپ دیکھتا رہتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے. بات صحیح ہے غلط ہے؟ یا خالی ہم ہی ہنستے ہیں؟ آپ لوگ نہیں ہنستے ہو؟ جب گھر کا چھوٹا پاپا چھوٹی بچی لڑتی ہے چاکلیٹ کے لیے، کسی بات کے لیے، عید کا کپڑے کے لیے، تو رے ایسا ہم رے ایسا، تو دور کھڑے ہو کر بابا ہنستا نہیں ہے؟ جی. کیوں ہنستا ہے؟ اس لیے کہ میرے گلشن کے یہ دونوں پھول ہیں. بے شک. کون ہے؟ گلشن کے دونوں پھول. گلشن کے ہمارے پھول ہیں، اس لیے باپ مسکراتا ہے. سیدنا جبریل امین اور آمنہ کے لخت جگر کا جب مکالمہ چل رہا تھا تو ایک طرف کھڑا تھا نوری ملائک کا سردار سید الملائکہ، اور دوسری طرف کھڑا تھا حضرات انبیاء کا سردار سید الانبیاء. دونوں سردار کے بیچ میں بات چل رہی تھی. یہ کہہ رہا تھا پڑھو، وہ کہہ رہے تھے پڑھنا نہیں جانتا. 3 مرتبہ کہا میرا رب. دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. جبریل امین نے کہا یا اللہ یہ تو پڑھنے کو تیار نہیں ہے، ہم کرے تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تیرے پڑھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. کہو نعرے تکبیر، کہو تیرے حیدری کہا ایران سے آیا کہا یہاں گوس ووس کا دامن نہیں چلتا ہے، یہاں
कट्टर पंथी लोग हैं, समझे? कासिम नानोतवी की औलाद है यहाँ बैठी। जो नारा रसूलुल्लाह ने असहाबे रसूल ने सिखाया हम वही लगाएंगे। हमरे यहाँ नारा की फैक्ट्री नहीं है। फलाना फलाना ढेकाना ढेकाना ये हमको दारुल ने नहीं सिखाया, समझे कि नहीं? हाँ, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तेरे पढ़ाने का अंदाज गलत है। कहा या अल्लाह वो कैसे? कहा ये खलील नहीं है, ये कलीम नहीं है, ये ज़बीहुल्लाह नहीं है, ये रूहुल्लाह नहीं है, ये सिद्दीकुल्लाह नहीं है, ये खलीफतुल्लाह नहीं है, ये नूह नजीउल्लाह नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है ये? मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सुन, ये वो है जिसका हर अंदाज अलग है। ये मेरा सबसे लाडला है। ये कौन है? सबसे लाडला। सबसे। और जो लाडला होता है ना उसका अंदाज अलग होता है। क्या होता है? अंदाज। हाँ, एक बाप को 5 बेटी। कितनी? 5 बेटी। हफ्सा, रुकैया, सलमा, आयशा, जुवैरिया। सबसे छोटी वाली बेटी जो होती है वो बाप की सबसे लाडली होती है, सबसे लाडली होगी। कौन होगी? इसलिए कि बाप बेचारा सोचता है कि इसके बाद धान गेहूं कुछ होने वाला नहीं है, यही लास्ट है, जो करना है करो, है कि नहीं? तो बड़ी लाडली होती है 5 में। और जो बेचारी गरीब सबसे बड़ी है वो तो छुटके सबकी खिदमतें में टाइम खत्म। तो देखो जो लाडली है ना, बाप ने 5 रुपये का सिक्का पास में रखा और ऐसे फेंक के दिया, हफ्सा ले बिस्किट ले लेगी, बड़ी वाली जल्दी से उठाई लेके भागी। दूसरी वाली को फेंक के दिया, जुवैरिया ले बिस्किट ले लेगी, उठाई चल करके भागी। तीसरी को दिया, उठाई भागी। चौथी को दिया, उठाई भागी। अब वो जो सबसे छोटी वाली थी लाडली, उसको जो फेंक के दिया तो वो मुंह बना के बैठ गई। अरे उठाना ना, हमको फेंक के काटो, हमको। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं? जो लाडली होगी, लाडला होगा, उसका अंदाज भी लेने का, देने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का अलग होगा। तो जो लाडली थी उसने कहा बाबा मैं तेरा फेंका हुआ पैसा नहीं ले सकती, मुझे बुला और अपने करीब बुलाकर मुझे गोद में बैठा और मुझे सीने से लगा, उसके बाद अपने हाथ से देगा तब लूंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं ले सकते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार से कहना चाहते थे, ओ जिब्राइल इसी अंदाज में तूने मूसा कलीमुल्लाह को पढ़ाया, इसी अंदाज में तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह को पढ़ाया, इसी अंदाज में तूने ईसा रूहुल्लाह को पढ़ाया, इसी अंदाज में तूने यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को पढ़ाया, इसी अंदाज में तूने याकूब खलीफतुल्लाह को पढ़ाया, इसी अंदाज में तूने नूह नजीउल्लाह को पढ़ाया। अंदाज बदल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाज बदल। नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। बेशक उलमा की मुकद्दस जमात मौजूद है, पूछो इनसे कितनी बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, कितने नुक्ते की और पॉइंट की बात कहने जा रहा हूं। मेरे रब बोल जिब्रील अमीन से कि पढ़ाने का अंदाज बदले। ऐसे में नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने इशारा किया, ए जिब्रील ऐसे नहीं पढ़ेगा ये,
اس انداز میں تو نے سب کو پڑھایا ہے، اس انداز میں میرا محبوب نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ اللہ میاں کیسے پڑھاؤں؟ کہا کہ اپنا نورانی پر پھیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پھیلا؟ نورانی پر اپنا پھیلا، نورانی پر پھیلا، اور پھر میرے محبوب کو یوں پکڑ اپنے سینے سے لگا۔ میرا محبوب جب سینے سے لگے گا پھر میرا کلام محمد کے سینے میں منتقل ہوگا۔ انداز الگ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جبریل امین نے یوں پھیلایا اپنا ہاتھ اور یوں پکڑا آمنہ کے لگتے جگر کو، اور پھر لگایا سینے سے اور کس کے دبایا، دبا کر کے چھوڑا، فرمایا اقرا، تو میرے آقا نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ماشاء اللہ سبحان یہ میں اللہ۔ کیوں کہا یاد ہے آپ کو؟ کیوں کہا؟ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ کلام مقدس کا خاصہ یہ ہے، قرآن کا خاصہ یہ ہے، نوٹ کر لو، قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن کبھی آتا ہے پڑھنے سے، قرآن کبھی آتا ہے پڑھانے سے، قرآن کبھی آتا ہے سننے سے، قرآن کبھی آتا ہے سنانے سے، اور قرآن کبھی آتا ہے سینے لگ جانے سے۔ بے شک کہاں سے لگتا ہے؟ قرآن کبھی آتا ہے سینے سے لگ جانے سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے محترم آپ تمام لوگوں سے کہ اگر جبریل امین کا سینے سے لگانا کلام مقدس کے منتقل کے لیے ممکن تھا، تو آج اگر تم کسی حافظ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو تو کیا بڑی بات ہے کہ آج بھی قرآن ادھر سے ادھر چلا جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں جا سکتا ہے؟ ارے بولنا بھائی، نہیں جا سکتا ہے؟ جی ارے عجیب آدمی، شک ہو رہا ہے کیا؟ ہاتھ اٹھا کے کہو حافظ قرآن کو سینے سے لگاؤ گے تو قرآن ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہے کیا؟ انشاءاللہ۔ ہیں؟ تو آج یہاں پہ کھڑے ہو کر کے وعدہ کرو، آپ میں سے جس کی لڑکی جوان ہے، غور سے سننا، جوان ہے، شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حافظ قرآن کو ڈھونڈو۔ کس کو؟ حافظ قرآن۔ حافظ قرآن کو ڈھونڈو۔ کس کو ڈھونڈو گے؟ نہ مولانا تقریر سن رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، مگر داماد حافظ جی کو نہیں بنائیں گے۔ کہاں ہے؟ ارے 10,000 12,000 15,000 کماتا میری بیٹی کی فرمائش کہاں سے پوری کرے گا؟ ارے دیوانے بابا، میں جو کہنے جا رہا ہوں پہلے سن، پھر تیری مرضی، تو حافظ قرآن کو داماد بنا یا نہ بنا، عالم کو داماد بنا یا نہ بنا، یہ تیری مرضی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کل قیامت کا دن آئے گا، قبر سے لوگ اٹھیں گے، کوئی بیٹی انجینئر کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں جائے گی، کوئی بیٹی کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا ہاتھ ہوگا، کسی بیٹی کے ہاتھ میں وکیل کا ہاتھ ہوگا، کسی بیٹی کے ہاتھ میں زمیندار کا ہاتھ ہوگا، کسی بیٹی کے ہاتھ میں انجینئر کا ہاتھ ہوگا۔ عدالت اللہ کی ہوگی۔ او عقل والو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس بیٹی کا کیا کہنا جو قبر سے اٹھے گی، اللہ کی عدالت میں جائے گی، تو حافظ قرآن کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذمہ دار بابا بیٹھے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بیٹی کل قیامت کے دن ہے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آئے، کس کے گلے سے گلے مل کر سوئے، کس کی نسل سے اولاد پیدا ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے، تمہیں مال عطا فرمایا ہے، تم کروڑوں کے مالک ہو، تم زمیندار ہو، ارے غریب حافظ لے کر آؤ،
بناؤ، صاحب ثروت اس کو بناؤ. خدا کی قسم ہے تمہاری بیٹی کی ہر رات اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مقرر شعلہ بیاں قاری جمیل احمد قاسمی، جامعہ حفصہ للبنات، سرزمین قصبہ. جبریل امین نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگایا. قرآن